ساتھ ہیں ہمارے بہت پیارے پولیٹیشین جناب رانا ثناءاللہ صاحب. آپ کیا کہیں گے, چبا کے کھانا؟ کیونکہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے کرپشن اور جمہوریت. کیا کیا نہ اس وطن میں تماشے ہوئے جناب, کیا نہ اس وطن کیا کیا نہ اس وطن میں تماشے ہوئے جناب, آہوں کی سرد آنچ پر سینکے گئے کباب, آہوں کی سرد آنچ پر سینکے گئے کباب, بیچا لہو عوام کا پیتے رہے شراب, اپنوں کو مار مار کے حاصل کیا ثواب, آیا ہوا ہے قوم پہ مہنگائی کا عذاب, کیا عامروں کا دور گیا کیجئے تو غور, آیا نہیں ہے آ کے بھی جمہوریت کا دور. کیا عامروں کا دور گیا کیجئے تو غور, آیا نہیں ہے آ کے بھی جمہوریت کا دور, فخری جو چڑھ گیا ہے سیاست کے بانس پر, ہنستا ہے رات دن وہ غریبوں کی پھانس پر, کیا کچھ نثار کر دیا بلوں کے ڈانس پر, اس دور بے یقین میں سب کچھ ہے چانس پر, اب ٹیکس لگنے والے ہیں انسان کی سانس پر, شکلیں بدل کے چوروں نے لوٹا ہے ہم کو اور, آیا نہیں ہے آ کے بھی جمہوریت کا دور. جمہوریت کا دور تو نہیں آئے, دوڑم دوڑی ضرور لگی ہوئی ہے, ہم دوڑ ضرور رہے ہیں, ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ ضرور رہے ہیں. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں, پاکستان سے کرسی سسٹم ختم ہو جائے, چٹائی سسٹم شروع ہو جائے, تمام لیڈران بیٹھیں گے تو شاید غریبوں کو کوئی مستقبل سمجھ جائے. تو یہ جو ہے, اگر میں کہوں کہ آپ سب جتنی بھی جماعتیں ہیں, چھوٹی بڑی جتنی بھی ہیں, سب اگر مل جائے, ایک زنجیر بن جائے, تو غریب عوام کے دکھ دور نہیں ہو جائیں. آپ عوام کے ایک حق کو تسلیم کر لیں کہ وہ اس ملک کے حکمرانوں کا انتخاب اپنے ووٹ کی پرچی سے کریں. حکمرانی کا اختیار جو ہے وہ عوام کو دے دیں, اور جو آپ کا آئین جو سسٹم ہے اس سے نہ آگے پیچھے ہوں, اس کے اوپر چلیں. تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آئندہ آنے والے 1-2 الیکشن کے بعد بالکل ہر چیز جو ہے جیسے باقی دنیا میں جو ہے وہ درست ہوئی ہے. ہم امید کریں کہ آپ سب مل کے کام کریں گے پاکستان میں. نہیں, اس کی وجہ جی, جب آپ نے ایک آئین بنایا اس میں ایک کو آپ نے حزب اقتدار کا رول دیا, ایک کو حزب اختلاف کا دیا ہے. حزب اختلاف کا مینڈیٹ یہ ہے کہ وہ ان کے اوپر نظر رکھے, تنقید کرے, لوگ اس چیز کو دیکھیں, اور اس کے بعد لوگ اپنی پرچی سے اپنی ووٹ سے جو ہے اصلاح ہونی چاہیے کہ صرف تنقید ہونی چاہیے. دیکھیں, تنقید جو ہے وہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب آپ تنقید کرتے ہیں تو عوام کو موقع ملتا ہے کہ وہ دونوں چیزوں کا جائزہ لے, اور اس کے بعد فیصلہ عوام کریں اپنے ووٹ سے. یہ نہیں کہ 2 سال بعد کوئی بوٹوں والا آ جائے اور آگے کہے کہ جی میں اب آ گیا ہوں اور میں نے اب آگے فیصلہ کرنا ہے, اور میں یہ کرپشن ختم کروں گا, میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا. اس کے بعد آپ کو کبھی 11 سال بعد, کبھی 10 سال بعد, کبھی 9 سال بعد پتہ چلے کہ حالات پہلے سے بھی زیادہ خراب ہو گئے ہیں, اور اب بھائی صاحب جو ہیں وہ جا کے لندن کسی فلیٹ میں بیٹھے. یہ فیصلہ عوام کے پاس رہنا چاہیے. لندن کے فلیٹ پہ, سمجھے؟ تو میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں, عوام بھی سمجھ رہی ہے. اچھا, عوام ہوئی یا اپوزیشن میں جو بھی لوگ, تنقید کرنا بہت آسان ہے. صاحب یہ تنقید نہیں ہو رہی, یہ تو سچائی ہے. جب ہم کرپشن پہ بات کر رہے ہیں, کوئی ادارہ دیکھیں, کوئی ادارہ میں آپ ہیں تو اصلاح بھی تو کریں. اصلاح تو دیکھیں نا, ہم جو تھنکر ہیں وہ تو سوچ سکتے ہیں, کرنا تو لیڈروں نے ہے. لیڈر ہمیں آپ تھنکر ہیں تو آپ سوچ کے یہ بتائیں کہ جی اس طرح سے کریں, بس اس طرح سے صحیح کریں. ہماری باتیں سنی جائیں گی عوام کی. ہاں سر, عوام کی باتیں سنی جائیں گی. جب ہم آپ کی بات سننے کے لیے ایسا باکس بنائیے نا, ہم آپ کی بات سننے کے لیے تو بیٹھے ہیں. سر ایک بات سنیے, میں بولتا ہوں جو بھی اقتدار میں آئے نا, میں نے ایک فلم دیکھی تھی, مجھے اس کی اچھی لگی تھی بات. انہوں نے ایک باکس بنایا تھا جگہ جگہ ہر علاقے میں, اور اپنی شکایت اس میں لکھ کر ڈالی ہے, اور اس پہ عمل بھی ہوتا تھا. کاش وہ سین اگر ہو جائے ہمارے اقتدار میں آنے کے بعد, لوگوں کے آنے کے بعد, کہ وہ باکس بنے اور عوام اپنے اپنے بتائیں جا کے کہ آپ اس طرح سے کر لیں, اور اس پہ عمل بھی ہو. یہ اس وقت کی بات ہوگی جس وقت لاہور کی آبادی تھی. رانا صاحب, اب تو کوئی 20 روپے من آٹا ہوا, حبیب جالب نے لکھا, تو حکومت ڈول گئی, لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا. اب اتنا کچھ, اتنے اینکر بتا رہے ہیں, اتنے شاعر لکھ رہے ہیں, وہ کوئی پرواہ نہیں کر رہے ہماری. اب لوگوں کو جینے کا شوق نہیں رہا. دیکھیں یہ جو ہے نا معاملہ, یہ دیکھیں, مجھے لگتا ہے کہ ڈھیٹ ہو گئے. نہیں, اس میں دیکھیں یہ بڑی لمبی بحث ہو جائے گی.
دیکھیں بات یہ ہے کہ جب 20 روپے آٹا تھا تو اس وقت مزدور من 20 روپے من ہے آٹا اور اس پر بھی ہے تنخواہ 200 روپے تھی. اب بات یہ ہے کہ آپ 60-70s میں چلے جائیں, پورے گھر میں ایک پنکھا ہوتا تھا اور ایک لائٹ ہوتی تھی, اور اکثر لوگ جو تھے وہ 1 یا 2 جوڑے کپڑوں کے ساتھ گزارا کرتے تھے. یعنی اب جو ہے جن کے پاس ہے وہ اپنی شان سمجھتے ہیں کہ ہر کمرے میں ایئر کنڈیشن ہونا چاہیے اور ساتھ چلنا بھی چاہیے. وہ دیکھ رہے ہیں نا جی, اپنے لیڈروں کو دیکھ رہے ہیں کہ کتنی لمبی گاڑیوں میں گھومتے ہیں. ہمارا تو فتنہ ہی مال ہے اور ہم سارے مال کے پیچھے لگ گئے. بات یہ ہے کہ یہ لیڈر جب آئیں آپ کے پاس ووٹ لینے کے لیے تو آپ یہ اس بار نہیں ملیں گے ووٹ, بس ٹھیک, یہ میں آپ کو بڑی اچھی بات, گیس بجلی ہی نہیں, بڑی اچھی بات, کیونکہ اس کرپشن کو ووٹ نہیں ملیں گے جس میں گیس بجلی ہی نہیں, حج بھی نہ چھوڑا ہم نے, بحر رشوات میں دوڑا دیا گھوڑا ہم نے. بالکل ٹھیک, اب نہیں ووٹ ملے گے. اگر ان چیزوں کا آپ بات کر رہے ہیں لمبی گاڑیوں کی, اگر ان چیزوں کو مد نظر رکھ کے اس الیکشن میں لوگوں نے ووٹ دیے, اب نہیں ملیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا سارا. میں یہ عرض کرتا ہوں اس پر, آپ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ یہ قوم اب میں جاگ عرض گئی. کرتا ہوں کہ سیاستدان ووٹ لینے آئے, وہ کیا کہے گا اور پھر آپ ووٹر کیا کہے گا. ووٹر, ہاں سیاستدان پہلے کیا کہتے ہیں, آ کے ووٹ لینے آیا ہوں ووٹ لینے اس بار تم سے پھر میں, جمہوریت کی خاطر حق کی پکار بن کے, باغ وطن کو اپنے خون سے نکھار دوں گا, برسوں گا گلستاں میں ابر بہار بن کے, برسوں گا گلستاں میں ابر بہار بن کے, گائیں گی اندلیبیں کر کے مجھے مخاطب, آئے ہو میری زندگی میں تم بہار بن کے, آئے ہو میری زندگی میں تم بہار بن کے, میرے دل میں یوں ہی رہنا, کیا ہے آگے, تم پیار بن کے. تو اب ووٹر کیا کہے گا فخری صاحب, جی بسم اللہ, کہ ووٹر کہے گا کہ تم جتنی بار آئے لوٹا ہے تم نے لوٹے, اور تم جتنی بار آئے لوٹا ہے تم نے لوٹے, دھوکہ دیا ہمیشہ مطلب شعار بن کے, دوں گا نہ ووٹ اب میں چاہے مجھے منانے, چمٹا بجاتے آؤ عارف لوہار بن کے, چمٹا بجاتے آؤ عارف لوہار بن کے, پچھلی تیری کرپشن, پچھلی تیری کرپشن, میری نہیں بھائی, اور پچھلی تیری کرپشن بھولا نہیں میں اب تک, آئے ہو میری زندگی میں تم بخار بن کے, آئے ہو میری زندگی میں تم بخار بن کے, اس قوم کے گلے میں ذلت کا ہار بن کے, آئے ہو میری زندگی میں تم. اب یہ جواب ملے گا انشاءاللہ, قوم اب ایجوکیٹڈ ہو گئی الحمدللہ, لگتا ہے آپ کو؟ انشاءاللہ. کہاں ووٹ ڈالنے چلے. ابے ابھی وہ الیکشن کہاں ہو رہے ہیں؟ ابھی ووٹ ڈالنے چلے بھائی, بابا چھوڑ دو, ووٹ ڈالنے چلے. الیکشن کہاں ہے ابھی بھائی الیکشن کے دن ہوں گے تو ہماری موجیں ہوں گی نا. کیوں؟ ہائے. الیکشن سے آپ کو کیا تعلق ہے؟ الیکشن سے اتنے خوش کیوں ہوتے ہیں آپ؟ انہی دنوں میں تو ہماری عزت ہوتی ہے, ہمیں بریانی ملتی ہے, ہمیں بریانی ملتی ہے, ہماری عزت ہوتی, بڑی خاطر تواضع ہوتی ہے, اور جلسے میں ہمارے لیڈر کہتے ہیں میں آپ کا خادم ہوں, آپ ہمارے مالک ہیں. جلسے کے بعد جو خادم ہوتا لینڈ کروزر میں جا رہا ہوتا, مالک کپڑے جھاڑتا گھر کو جا رہا ہوتا. بس کیا بتاؤں, ووٹ ڈالنے جانا ہے. ابھی ووٹ ڈالیں گے تو کام بنے گا بھائی. رانا صاحب آئے, میرا تو رانا ثناء اللہ صاحب, یہ میرا مسئلہ حل کریں گے. یہ عوام کا حال ہے, یہ عوام کو بچا لیں گے, بڑی مہربانی جی, عوام کو بچا لیں کسی طریقے سے. آپ غریب کی تنخواہ سمجھ کے عوام کو بچا لیں جناب. آپ جناب, آپ فیصل آباد کا لٹھا سمجھ کے بچا لیں جناب. آپ کو خدا کا واسطہ جی, آپ اور کچھ نہیں تو
आप कुछ भी समझ के आप अपना वोट समझ के हमको बचा ले खुदा के लिए। वोट दिया आपने इस वक्त? ये तो हर साल देते हैं सर, आदत पड़ आपने गई। इस मर्तबा वोट दिया? हाँ जी, मैं तो हर मर्तबा ही वोट देता हूँ, बस वापस नहीं देते मुझे जनाब। तो वोट देते वक्त जो है हाँ जी, वो क्या सोच के दिया था वोट? मैंने तो सोचा था कि जी मेरे काम आएंगे, लेकिन वो तो वो- मेरे घर पे भी नहीं आ रहे जनाब। नहीं, जिसको वोट दिया था हाँ जी, उसके मुताल्लिक कुछ सोचा था? बस जी क्या बताएं, अवाम क्या सोचेगी सर? अवाम के तो अवाम आंखों में वही- सपने सजा जाते हैं वो। उन्होंने बात बड़ी अच्छी की है कि जिसको तुमने वोट दिया, हमको ये तो सोचना चाहिए ना कि हम जिसको वोट दे रहे हैं वो वोट इतने रख भी सकता है या नहीं। इनको तो नहीं पता चलता। राणा साहब आप कुछ करे खुदा के लिए, आपको आपकी मूंछों का वास्ता है जनाब, ठीक है। कुछ करे जनाब खुदा के लिए। मेरा कुछ करना नहीं तो मैं तो राणा साहब देखिए, पाकिस्तान बना, किसी के हिस्से में सूट आया, किसी के हिस्से में बूट आया, किसी के हिस्से में वडेरा शाही आई, किसी के हिस्से में जागीर आया, अवाम के हिस्से में गरीब फकत एक वोट आया, वो भी अपने पास नहीं रखते, आप लोगों को दे देते हैं। और मैं कसम खा के कहता हूँ, एक भी अवाम उठ के किसी से एक दिन के लिए मिनिस्ट्री मांगेगा ना, वो नहीं देगा। नहीं, मिनिस्टर जो है ना वो इतने ज्यादा तो बनाए नहीं जा सकते। नहीं, ये मिनिस्टर आप एक दिन के जैसे लिए इन्होंने कहा है ना कि वोट अब इस मर्तबा लोग देखें, यहाँ पे वोट जो है बरादरी की बुनियाद पे भी दिए जाते हैं, पैसे लेके भी दिए जाते हैं, बिरयानी खा के भी दिए जाते हैं। बिरयानी खा के भी दिए जाते हैं। अब जो बिरयानी खा के वोट देगा बाद में भी यही हाल होगा ना। आप कसम चुकवा ले हमसे, जितनी बड़ी जनाब बिरयानी का कह के ना उबले चावल रख देते हैं हमारे साथ। तो फिर क्यों खाए आपने? और जब वोट डालने जाना होता है पहले कहते हैं आओ जी गाड़ी में बैठो, रिक्शा आपके लिए आया है। जब वोट डाल लेते हैं बाद में हम एक दूसरे को कह रहे हो तो ये तो साथ गा रहा, पैदल ही चलते हैं। आपको देखिए खुद फैसला करना पड़ेगा। आवाम अब यानी अगर आपने पाकिस्तान के लिए वोट डालना है तो अपने कदमों पे चल के जाएं और उस दिन भी अपने घर से रूखी सूखी खाएं, बिरयानी खा के वोट ना दें, तो फिर पाकिस्तान। बात बहुत अच्छी की है, रूखी सूखी खा के जाएं और इस उम्मीद के साथ जाएं कि हम जिसको वोट दे रहे हैं वो हमें सालों बिरयानी खिलाएगा। बिल्कुल, अगर पहले बिरयानी खा ली फिर बाद में नहीं मिलेगी। उनको भी तो पूछो जो 4 प्लेटें खा जाते हैं ये मेरे साथ मिलके खाते हैं। तुम उन पे क्यों आ गए? अच्छा, हम अब बात करेंगे आपसे इंशाल्लाह, बाहर आकर बात करेंगे। राणा साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो हरी मिर्चें में आए, आपसे बहुत अच्छी बातें हुई, बहुत सारी बातें सीखने को मिली, आपकी बहुत सारी बातें लोगों तक पहुंची हैं। हमारे इस शो का वक्त खत्म हो रहा है। चलो बस ठीक है ना, और फिर वोट डालने के लिए। आओ जनाब आओ जी सर, वोट डालने के लिए। ओ यार चलो छोड़ो यार, ओ यार चलो यार, नहीं यार,